الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، آوا الیہ اخا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو خاص ٹھکانہ دیا۔ یاد رکھیے قرآن کریم کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم تو انسان سازی کا ہدایت نامہ ہے۔ قصہ، کوئی بھی قصہ چاہے کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، قرآن کریم اس کی ساری جزئیات اور اس کی تفصیلات کو بیان نہیں کرتا، بلکہ صرف انہی باتوں کے بیان کرنے پہ اکتفا کرتا ہے جس میں انسان کی صلاح و فلاح ہوتی ہے اور جس میں انسان کی تعلیم و تربیت کا مضمر پہلو ہوتا ہے۔ قرآن کریم اسی کو بیان کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے دوبارہ جب مصر کے اندر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جو حقیقی بھائی تھے بنیامین، مناسب موقع پا کر انہیں بتلا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں، اور جو انہوں نے تیرے ساتھ اب تک کیا ہے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ساری تکلیفیں اب ختم ہو جائیں گی۔ تو فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو خاص ٹھکانہ دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان بنایا، چونکہ یہ 11 بھائی تھے۔ ترتیب یہ بنائی کہ ایک کمرے کے اندر 2 کو رکھا، 10 بھائی 5 کمروں کے اندر آ گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی تھے بنیامین، وہ بچ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھا، اور جب تنہائی کا موقع ملا تو اس وقت پھر بتایا کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کرتے رہے ہیں، اس پر فرمایا غم نہ کر، مایوس نہ ہو۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کے سامان کو تیار کر دیا، جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، تو پیالے کو بنایا اپنے بھائی کے تھیلے میں۔ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، أَيَّتُهَا الْعِيرُ، اے قافلے والو، إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، تم چور ہو۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ تنہائی اختیار کی اور بھائی کو بتلا دیا کہ میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو بنیامین نے کہا کہ اب میں ان کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھنے کی ایک تدبیر اختیار کی۔ وہ تدبیر یہ کی کہ جب ان سارے بھائیوں کا سامان جو غلہ انہیں دینا تھا وہ تیار کر دیا، تو اپنے جو حقیقی بھائی تھے بنیامین، ان کے تھیلے کے اندر، جس تھیلے کے اندر وہ غلہ تھا، جو شاہی پیالہ تھا جس سے پانی بھی پیا جاتا تھا اور غلہ بھی ماپا جاتا تھا، وہ پیالہ اس سامان کے اندر رکھ دیا۔
جس وقت اہلکاروں نے دیکھا کہ وہ شاہی پیالہ وہ نہیں مل رہا، تو اس وقت انہوں نے آواز لگائی. انہوں نے دیکھا کہ یہ 11 کے 11 بھائی اور ان کا ایک قافلہ، تو انہوں نے غالب گمان پر، چونکہ یہ شاہی مہمان بھی رہ چکے تھے، تو غالب گمان پہ یہ کہا کہ تم چور ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو تدبیر اختیار کی یہ کیوں کی؟ بعض رات نے تو یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اہلکاروں سے الگ چھپا کر یہ پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا تھا، اور اہلکاروں نے جس وقت وہ پیالہ نہ پایا تو انہوں نے پھر اس کی تلاش شروع کی، ان کی دوڑیں لگی، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم چور ہو، غالب گمان کی بنا پر. لیکن قرآن کریم کے سیاق و سباق سے یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی، بلکہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ رکھوایا، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو کام کیا، یہ سب کچھ جو کر رہے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 76 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی. جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کام کر رہے تھے بظاہر وہ شریعت کے خلاف نظر آ رہے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیے تھے. تکوینی جو احکام تھے ان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے کام کیے تھے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو تدبیر اختیار کی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اختیار کی، اس لیے اس پر کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. ثم اذن مؤذن، ایک پکارنے والے نے پکارا اے قافلے والو تم چور ہو. جب سامان لے کر یہ بھائی جانے لگے تو کارندوں نے دیکھا کہ وہ شاہی پیالہ نہیں مل رہا. یہ ایک جتھا نوجوانوں کا 11 کے 11 بھائی غالب گمان کی بنا پر یہ کہا کہ تم چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے کہا اور وہ ان پر متوجہ ہوئے تم کیا چیز گم پاتے ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ان اہلکاروں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے، تم ہمیں جو چور کہہ رہے ہو. قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو اس کو لائے گا ایک اونٹ کا بوجھ بھی اس کو انعام کے طور پہ ملے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا نگران بھی ہوں، میں اس کا کفیل بھی ہوں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی شاہی اہلکار تھا، بڑا آفیسر تھا، جس نے پہلے یہ اعلان کروایا اور فرد جرم سنائی، اور پھر اس کے بعد انعام کا اعلان بھی کیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میں اس چیز کے اس انعام کے دلانے کا ذمہ دار بھی ہوں گا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی مجرم کو پیش کرنے پر یا کوئی چیز اگر گم ہو گئی ہو اس کے مل جانے پر کوئی آدمی انعام کا اعلان کرے تو اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں. قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، تم ہمارے بارے میں جانتے ہو کہ ہم سرزمین مصر میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور ہم چور بھی نہیں ہیں. جس وقت اس نے اعلان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس کی بات سنی تو آگے سے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم مصر کی زمین کے اندر کوئی فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور چوری کرنے کے لیے نہیں آئے. چونکہ پہلے شاہی مہمان رہ چکے تھے، اہلکاروں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑ چکا تھا، اہلکاروں نے ان کی مہمانی خوش دلی سے کی اور خوشی محسوس کر رہے تھے، تو اسی بات کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا
کہ تم ہمارے عالی نسب کو بھی جانتے ہو. ظاہر بات ہے کہ پیغمبر کی اولاد تھی، ان کی زندگی کے اندر وقار تھا، سنجیدگی تھی. انہوں نے کہا تم ہمارے عالی نسب کو بھی جانتے ہو اور ہمارے حالات کو بھی تم دیکھ چکے ہو کہ ہم فساد کے لیے تو آئے نہیں ہیں اور ہم چور بھی نہیں ہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. وہ کہنے لگے کہ اس کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ہو. کہنے لگے اگر یہ بات تمہاری جھوٹی ثابت ہو کہ تم چور نکل آؤ، تم چور بن جاؤ اور وہ چیز تمہارے سے نکل آئے تو پھر کیا سزا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ. وہ کہنے لگے اس کی سزا وہی شخص ہوگا جس کے تھیلے میں وہ چیز پائی جائے، فہو جزاؤہ، پس وہی اس کی جزا ہے، اسی کو اس کے بدلے میں دھر لیا جائے. یعنی جس کے تھیلے میں سے وہ پیمانہ اور وہ پیالہ نکل آئے گا، فرمایا اسی کو اس کے بدلے میں پکڑ لیا جائے، یہی اس کی سزا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو سزا تھی اس کو انہوں نے بیان کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے. اور ان قرآن کریم کی آیات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی کے لیے نفس کا کفیل بن جانا اور مال کا کفیل بن جانا یہ بھی جائز ہے، کہ اگر یہ مجرم فلاں وقت پہ حاضر نہ ہوا تو میں اسے حاضر کروں گا، اس کے ذمے جو مالی تاوان ہے اگر یہ نہیں دے گا تو مالی تاوان میں ادا کروں گا، اس کا کفیل بن جانا بھی جائز ہے. قرآن کریم کی آیات سے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے. اور پھر جب مال کا کفیل بن جائے اور مال کی ادائیگی کر دے تو جتنی مال کی ادائیگی کی ہے اپنے مدیون سے، جس کی ذمہ داری اس نے لی تھی، اس سے اتنا مال واپس لے لے. تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق انہوں نے کہا کہ جس کے تھیلے سے وہ پیالہ نکل آئے اسی کو اس کی سزا کے اندر دھر لیا جائے، اسی کو پکڑ لیا جائے. کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی ظالموں کو ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، حضرت یوسف علیہ السلام شروع ہوئے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے کچاووں کی، ان کے تھیلوں کی، ان کے بوروں کی تلاشی شروع کرا دی اس پیالے کو ڈھونڈنے کے لیے. لیکن طریقہ ایسے اختیار کیا کہ پہلے اپنے جو حقیقی بھائی تھا بنیامین، جس کے بورے کے اندر وہ پیالہ تھا، اس کی تلاشی نہیں لی، بلکہ پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی لی، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ جانبداری کا معاملہ نہیں ہے، غیر جانبداری کا معاملہ ہے. ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس کو نکال لائے اپنے بھائی کے تھیلے سے. بعد کے اندر وہ پیالہ اپنے بھائی کے تھیلے سے نکال کر لے آئے. کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، یعنی اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی جو تدبیر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی اور سکھائی. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہ رکھ سکتے، کیونکہ مصر کے اندر جو قانون تھا اس قانون کے مطابق یہ نہیں تھا کہ جس کے تھیلے سے جو چوری کا سامان برآمد ہو جائے تو اسی کو رکھ لیا جائے اس کی سزا میں. مصر کے اندر یہ قانون نہیں تھا، بادشاہ کا یہ قانون نہیں تھا، بلکہ قانون یہ تھا کہ جس سے چوری ثابت ہو جائے اس کو سزا دی جاتی تھی اور اس سے دگنا وصول کیا جاتا تھا، یہ سزا تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کی مشیت یہ نہ ہوتی تو باقی قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی اور ان کے بھائیوں نے خود ہی اپنی شریعت کا قانون بتا دیا کہ ہمارے ہاں، ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں جو قانون ہے، جو شریعت ہے، اس کے اندر یہی قانون ہے کہ جس آدمی کے پاس سامان برآمد ہو جائے اسی کو اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے. تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر سکھائی. نرفع درجات من نشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں.
اللہ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ مختلف ہے، کسی کو عزت دے دیتے ہیں اور کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ فرمایا کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس مجھے ہی علم ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علم والے کے اوپر ایک بڑے علم والا پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑے عالم تو اللہ ہے، جن کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے۔ تو اس لیے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آگے کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی بات ہی بدل کے رکھ دی، کہنے لگے اچھا اگر ایسا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، بنیامین نے چوری کی ہے، تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اس کے بھائی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ ایک الزام لگائے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بچپن میں انتقال کر گئی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام تعلیم و تربیت کے لیے ضرورت تھی کسی عورت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پھوپھی تھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت، لیکن اتنے باوقار، اتنے حسن و جمال والا بچہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے پاس تربیت میں گئے تو ان کی پھوپھی کو ان سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ذرا سنبھلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس واپس لے آؤں، لیکن پھوپھی کو چونکہ بہت زیادہ محبت تھی، وہ اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اس لیے اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ایک ان کا پٹکا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر کے ساتھ باندھ دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ وہ چوری ہو گئی۔ بعد کے اندر وہ پٹکا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر سے نکال لیا اور یہ مشہور کر دیا کہ یہ چوری ہو۔ تو اسی کا ذکر کیا، حالانکہ برادران یوسف کو اس واقعے کا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹا واقعہ ہے، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد تھا اس لیے اس بات کا ذکر کیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں اس بات کو چھپایا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا۔ جس وقت انہوں نے یہ بات کی انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف یہی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں بات کی، ان کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ کیسے پیغمبرانہ اخلاق ہیں۔ قال انتم شر مکانا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جی میں یہ بات کہی کہ تم اس سے بھی بدتر ہو، فرمایا درجے کے اعتبار سے تم ہی بدتر ہو، یعنی آج اس چوری کی باتیں کر رہے اور تم نے خود کیا کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے چرایا تھا، اور وہ بھی اپنے بھائی کو اور ان کے محبوب ترین بیٹے کو چرایا تھا۔ فرمایا تم بدتر ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور جو تم بیان دے رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے اسے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہنے لگے اے عزیز مصر، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک والد ہے بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے، فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ برادران یوسف نے یہ دیکھا کہ جو بادشاہ ہے وہ کسی صورت بھی ماننے والا نہیں، اور پیالہ برآمد ہو گیا، اب بنیامین کو چھوڑنے والا نہیں ہے، بنیامین کو اپنے پاس رکھے گا، بنیامین کو نہیں چھوڑے گا۔ اب خوشامد پر آ گئے اور منتیں کرنے پہ آ گئے، کہنے لگے اے عزیز، بات یہ ہے کہ اس کا ایک والد ہے بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے،
لہٰذا ایسے کر لو کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو، اسے چھوڑ دو، تاکہ ہم اسے واپس اس کے والد کے پاس لے جائیں۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں، لہٰذا یہ احسان ہمارے ساتھ کر دیجیے۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ، فرمایا جس کے پاس ہم اپنا سامان چھوڑ کر ہم اور کو پکڑ لیں، فرمایا اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کرے کوئی بھرے کوئی، فرمایا یہ قانون نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ، فرمایا تب تو ہم ظالم بن جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر ایسا کریں۔ یہ تو ظلم ہوگا کہ جرم کسی نے کیا اور پکڑ کسی کو لیا جائے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں یہی ہے کہ کرے بیٹا اور بھگتے باپ، اور کرے باپ اور بھگتے بیٹا۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ فرمایا تب تو ہم ظالم بن جائیں گے اگر ایسا کریں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس اپنے بھائی کو رکھا اور فرمایا میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس کے پاس چیز برآمد ہو اس کے علاوہ ہم دوسرے کو اپنے پاس رکھ لیں۔ فرمایا اگر ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی چوری سے اور بری خصلتوں سے ہم سب کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور صحیح معنی میں بھائیوں کو آپس میں اللہ رب العزت محبت ادب احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، درس قرآن کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا، قبول و منظور فرما۔ کمی کوتاہی جو ہو جاتی ہے ہماری طرف سے اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے علوم و معارف نصیب فرما، حقائق دقائق اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بگڑیاں بنا، قرآن کے واسطے سے ہمیں شفا نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کو اے اللہ جز بنانے کی توفیق نصیب فرما، اپنی زندگیوں کا دستور بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین آمین۔